ہوا کہ کم از کم جو بلوچستان کی اس وقت ایک برننگ ایشو ہے اور جو جہاں پر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری جو شہداء ہیں وہ سویلین ہیں، وہ ہمارے فورسز کے جوان ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑے سانحے پہ یہاں ایک دن نہیں، کم از کم تمام پارلیمنٹیرین کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ اس موقع پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا، لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی، لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا میں آپ کی تقریر آپ سنا دے، اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جو کم از کم یہ بدترین سیکیورٹی فیلیور ہے، یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے۔ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کسی طور پر اس قسم کی واقعات کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پالیسی کو جو ہے ریویزٹ کیا جائے۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کا، جو ملک میں اس وقت جو خاص کر ہم امن و امان کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ملک میں قانون نہ ہو، جب ملک میں آئین نہ ہو، جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو، جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے، اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین، وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے، وہ فارم 47 کی نمائندے ہے، وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، ایک جعلی طریقے سے جو ہے نا اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے، اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے، اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، پھر فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں، آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی، آپ اس کے حقوق نہیں دیتی، آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے، 1700 لوگوں کے اوپر پرچہ ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارا عادل بادئی جو ایم این اے ہے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے ادھر،
اس کے گھر پہ چاپے پڑ رہے ہیں، وہ پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسی پی ٹی آئی کو توڑے، کیسی پی ٹی آئی کو کمزور کرے، اور اس کی جو اصل کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے، تحفظ دے، امن قائم کرے، اس پہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو اس موقع پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ملک میں نہ کوئی آئین رہا، ملک میں نہ کوئی آئین رہا، نہ کوئی قانون رہا، نہ کسی اداروں کے کوئی رسپیکٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ جو آپ کے خارجہ پالیسی ہے، آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں، آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کو بالکل آپ کو کنسرن ہے، آپ کی ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں۔ آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں، تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات سے ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترخموس علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے، اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں، جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے، کاروبار ہے، پشاور کا تصالح زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے، ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ، یہ تو سمرقند، بخارا، سینٹرل ایشین کنٹریز، رشین سٹیٹ، یہ یہاں تجارت کے لیے آتی تھی اور ہماری اکانومیز پہ چلتی تھی۔ ہم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ایک شک اضافہ کیا، جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا اور رشین سٹیٹ تک جائے گی، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے، اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے۔ اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین سٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ مل ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں۔ آج وہ کاروبار بند ہے۔ اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے۔ آپ اب اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے۔ جناب چیئرمین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی، خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے، اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین روپے جو وہاں کی ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے۔ آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے۔ آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے۔ اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک مضبوط پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ، جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی، جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی،
تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے, آج وہ ایک روڈ میپ دیتے, وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے. بلاول صاحب نے بات کی. میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا, لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے, جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام, جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا. اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں, 15-20 سال سے حکومت میں. میں حیدرآباد گیا, ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی. جو سندھ میں گیا, سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی, باقی تو چھوڑو, کراچی کا جو حال ہے, یعنی کراچی کی روڈیں, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد. کراچی روشنیوں کا شہر ہے, اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا. اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804, قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے, ہر وقت کریں گے, ہر موقع پہ کریں گے, اور کیوں نہ کریں. آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا, اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں, ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, بہت بڑی عزت دی, اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا, وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام, سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخ کے کردار جو نام عمران خان ہے. آئیں, اگر آپ کو اتنا زحم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیول فلینگ فیلڈ دے, الیکشن کروائیں, اور آپ سب جتنی بھی ہیں جس وقت حکومت میں بیٹھے, ایک آپ ٹکٹ پہ, آپ ایک نشان پہ الیکشن لڑے. پی ٹی آئی انشاءاللہ عام ورکروں سے آپ کا مقابلہ کرے گا, آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عوام کے ساتھ کیا لینا. یہ کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی. آئے نا, چلتے ہیں بازار میں, دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. آج روزہ بازار میں دیکھیں کیا پوزیشن ہے, لاہور میں دیکھیں, آپ کراچی میں دیکھیں, پتہ چل جائے گا. جی ڈی جتنی بھی ہے سب تمام چیزیں آپ بازار میں, یہاں وہی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا, اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے, اپنے کردار سے. اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم و حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے. وہ چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بوجھ اور خسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا. میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے نا جناب چیئرمین توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہے نا ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں بے شک ان کے خلاف جو ہے نا جو قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مسلسل اس طرح ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے اور پولیس والوں کے جو ہے نا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہاں بیچارے جو ہے نا وہاں ایک جنگ زدہ ملک ہے, ایک طرف آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ وہاں ایک مستقل دشمن بنا رہے ہیں. آپ بے شک جو بھی قانون کے اندر ہے جو بھی رولز کے مطابق آپ کریں,
لیکن اگر کوئی اس قسم کا کمپین بنایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو، پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی ہو، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو مذمت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر کو، اور خاص کر جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو حکومت ہے، ان کو آن بورڈ رکھا جائے. یہ جو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیا، ایک طرف تو آپ کی ویسی بھی حالت جنگ میں ہے، لیکن آپ ایک نیا ایشو ایسا کر رہے ہیں کہ خاص کر جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں تو جینا حرام ہو جائے گا، وہاں تو ہم ایک آگ میں پھینک رہے ہیں. آپ اگر کوئی انلافل کام کریں گے، انلیگل کام کریں گے، تو پھر تو اس کے اثرات ہم بھی بھگتیں گے. ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جس اداروں کا جو کردار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو جو اس کا حق ہے، جو اس کی لمیٹیشن ہے، وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ جو ہمارے خارجہ پالیسی، خاص کر جو بارڈرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریویزٹ کیا جائے. اور اس میں لاہور تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، اور لاہور کی بھی حالت ہم نے دیکھی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ ہماری حکومت میں بہتر بن گیا تھا. No cross talk, please. I won't allow the cross talk, please. اس وقت لاہور صرف دیکھا نہیں ہے، جیتا بھی ہے. اس وقت جو ہے علی نا، محمد خان صاحب، اس وقت اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو پھر کون آئے گا؟ اس وقت جناب چیئرمین، اس وقت جو امن و امان کی صورتحال بلوچستان اور آپ کی صوبے سندھ میں بھی جو کچی کے ڈاکوؤں کا راج ہے، اور کچی کے ڈاکوؤں سے لوگ تنگ ہے، اور پنجاب میں بھی جو کچی کے ڈاکو ہے، اس کے لیے ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا چاہیے. اور صحیح معنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے نیشنل کنسنسس پیدا کی جائے. پاکستان زندہ باد.